المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی وقوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ جمعیت علماء کی کمیٹی جو ہے خیر آباد اقراری کیلنڈر پر جو مشتمل ہے، یہ اس کی طرف سے ہر مہینے اصلاح معاشرہ کا ایک جلسہ ہر محلے میں کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دینی بیداری پیدا کی جائے، مسلمانوں کے اندر یہ احساس جگایا جائے کہ اللہ نے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ خود بھی اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں، اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کی ہدایت، ان کی سعادت، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، معاوضہ ہوگا. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخری امت بنایا ہے. پہلے دور میں انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے. جب سماج میں، سوسائٹی میں برائیاں پھیل جاتی تھی، شرک ہونے لگتا تھا، بدماشی، بدفحاشی اور بدکاری، اسی طریقے سے بے حیائی و بے شرمی کے جب کام ہوتے تھے، اللہ سے بغاوت اور سرکشی عام ہو جاتی تھی، اور اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا تھا اور شیطان کے جال میں گرفتار ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سدھارنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے. نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف یہی کام تھا. جہاں برائی پھیلی، جہاں شرک عام ہوا، جہاں کفر عام ہوا، وہاں اللہ نے اس دور کے اعتبار سے نبی بھیجے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور آپ پر نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. لیکن جو کام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے پہلے نبیوں کا، وہ کام باقی رکھا گیا، قیامت تک وہ چلے گا. یہ ذمہ داری اللہ نے آپ کی امت کو، یعنی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائی، اور اسی میں ہماری بھلائی بھی رکھی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے صاف فرمایا کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہونا چاہیے. اے مسلمانوں، تم میں سے کچھ لوگ ہر دور، ہر زمانے میں ایسے ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے. یہ خیر کا لفظ بہت عام ہے.
اسلام بھی مراد ہے اس سے سب سے، اس لیے کہ اللہ نے تمام خیریت اسلام میں رکھی ہے۔ سب سے پیارا اور سب سے محبوب طریقہ عمل اور دین اللہ نے اسلام کو بنایا ہے، تو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ خیر کا ایک مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کی طرف لوگوں کو بلائیں، برائی سے ان کو منع کریں، اور اگر یہ جماعت نہیں ہوگی تو پھر سب کی سب پکڑے جائیں گے۔ الہ کی حکم بڑا زور ہے، بڑی تاکید کے ساتھ کہا گیا وَلْتَكُنْ، ضرور ہونا چاہیے ہر زمانے میں۔ یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، یعنی خیر یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیں گے، نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے، حج کرنے کے لیے کہیں گے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینے کے لیے کہیں گے، اسی طریقے سے سچ بولنے کے لیے کہیں گے، فتنہ اور فساد سے منع کریں گے، برائی سے، فحاشی سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے، جوا بازی سے، بے ایمانی سے منع کریں گے۔ اچھا جو کرے گے اس کے اوپر حوصلہ بڑھائیں گے، برائی سے روکنے کے لیے جب نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، یہ کام ہوگا۔ یأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، اور ایسا ہی کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ تو امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام دیا۔ اب اگر اس زمانے میں علماء یہ کام بند کر دیں گے تو پھر اللہ کا عام عذاب آ سکتا ہے۔ جمعیت علماء کی جماعت ہے، اس کی لمبی تاریخ ہے، علماء کی جماعت، اور یہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وارث کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی جائیداد بانٹیں گے۔ انبیاء درہم اور دینار، سونا چاندی چھوڑ کے نہیں جاتے، ان کا وراثت اور ان کی میراث اور ان کا ترکہ جو ہے یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا علم ہے، حلال اور حرام کی تعلیم ہے، قرآن اور سنت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ علماء کو ملا ہے، اور یہی ترکہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ہر آدمی جو آج پریشان حال ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، کون آدمی ہے جو حالات سے کبیدہ خاطر نہیں، پریشان نہیں، دل برداشتہ نہیں، اور سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بڑی برائی پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوانوں میں شراب نوشی عام ہو رہی ہے، ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان میں ارتداد پھیل رہا ہے، غیروں سے شادی کر رہی ہیں، نوجوان ہمارا ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، ہر باپ کو اپنے بیٹے سے شکایت، بوڑھوں کو اپنے نوجوانوں سے شکایت، نوجوانوں کو اپنے والدین سے شکایت۔ کون سا کام ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا اظہار نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول ہمارے درمیان نہیں رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ پر ماحول بنایا تھا کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا تھا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، معاشرے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ رائی کس کو کہا جاتا ہے؟ چرواہا، جو بھیڑ چراتا ہے۔ کبھی دیکھے ہوں گے سڑک میں بھیڑ جاتی ہے اور بھیڑ سر جھکائے ہوئے جدھر اس کا رخ ہو جاتا ہے ادھر بھاگنے لگتی ہے، تو اس کے ساتھ جو گدھیڑیا ہوتا ہے ایک لمبی سی
لاٹھی لیے رہتا ہے اور کبھی ادھر ہانکتا ہے کبھی ادھر ہانکتا ہے. ان کو سیدھے رکھنے کے لیے وہ ہر وقت ادھر سے ادھر سب پر نگاہ رکھتا ہے کہ کوئی بھیڑ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. ایسے ہی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کا نگراں بنایا ہے, بھائی کو بھائی کا نگراں بنایا ہے, گاؤں کے پردھان کو اپنی عوام کا نگراں بنایا ہے, علماء کو اپنی قوم کا نگراں بنایا ہے. ہر گھر کا ذمہ دار اپنے گھر کے بچوں کا, اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنے جو ماتحت ان کا نگراں بنایا گیا. ان پر نگاہ رکھے, ان کی غلطیوں پر ٹوکے, اچھائیوں پر حوصلہ بڑھائے. یہ کلکم رائن, اور فرمایا وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور اگر اس میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی, مجھے موقع نہیں ملا, مجھ کو یاد نہیں رہا, میں کیا کرتا, تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. اور اللہ رب العزت کے دربار میں جب جائے گا تو سوال کیا جائے گا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی کہ نہیں کی, اپنے بیٹے کو برائی سے روکا تھا کہ نہیں روکا. وہ تو تمہارا بیٹا تھا, گود سے لے کر کے اور جوان ہونے تک تمہاری سرپرستی میں تھا. چھوٹے میں تم نے اس کو اچھی تعلیم دی, اپنے ساتھ اس کو رکھا اور اس کو ڈھنگ سکھایا, نماز کا ڈھنگ سکھایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, اللہ کی عظمت دل میں پیدا کی, قرآن کی تعلیم دی. کیا کیا کیا؟ اے اللہ مجھے فرصت نہیں ملتی تھی, مدرسے میں ڈال دیے تھا. آپ کا لڑکا اور مولوی صاحب 3 گھنٹے میں پڑھا کے صحیح کر دیا, اور 24 گھنٹے میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کے پاس فرصت نہیں اپنے بیٹے کے لیے. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے چلے میں جاتے ہیں. ارے اولاد کو چھوڑ کر کے چلے میں چلے گئے. قوم کی فکر ہے اور اس کی امت اس کی اولاد ہے. ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا ہے, آئے دن ناگا, ادھر بھاگے ادھر بھاگے. اس کے والد سے بات ہے, کیا بولتا میں کیا کروں, میں تو جماعت میں چلا جاتا ہوں, ایسی جماعت میں ماریے لات. یہ اس سے بڑا بیوقوف اور احمق آدمی نہیں ہے جو اپنی اولاد کو بے-غافل کر کر کے اس کی تربیت نہیں کر رہا ہے, اپنے گھر کو سنبھال نہیں رہا ہے, اور 40 دن 4 مہینہ چلا گیا. اور یہ جماعت والے بھی جا کے رگڑتے ہیں, جانے دیجئے اللہ دے گا. یہ تمام طریقے جو ہم اختیار کر رہے ہیں دوسروں کی اصلاح کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ اپنے بیٹے کا پہلا ذمہ دار. اصلاح معاشرہ اس لیے ہے, ہر باپ اپنے گھر میں دیکھے, اگر وہ چلے میں نہیں جائے گا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. اگر اپنی اولاد کو بنا کر کے جا رہا ہے تب تو ثواب ہی ثواب, نبیوں والا کام. اور اولاد کی فکر چھوڑ کر کے کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا کریں گے, اس سے کابل کیا شیطان دل میں بیٹھاتا ہے اللہ دے گا. بھیک مانگتے ہیں بچے ان کے, ایک تو نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں یہاں پر. ناراض بھی ہو جائیں گے, میں چاہتا ہوں میری بات ذرا سا تلخ ہے, اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھایا گیا کہ تمہارا گھر برباد ہو یا کچھ ہو جائے نکل جاؤ. میں اس کام کی اہمیت کو سمجھتا ہوں, یہ نبیوں والا کام ہے, لیکن اپنی اولاد کی تربیت کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یاد دلائیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. جمعیت علماء یہی کام کر رہی ہے, شادی بیاہ سے لے کر کے, کھانے پینے سے لے کر کے, ہر چیز میں آج ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے. ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, ہر باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھتا نہیں ہے, کیسے پڑھے گا؟ مدرسے سے آتا ہے,
6 घंटा जुबान को 3 घंटा 6 घंटा मदरसे में रहता है। कभी कोई बाप अपने बेटे को लेकर के बैठा है, बेटा आज क्या पढ़े हो, और अगर 5 मिनट बैठ गया तो गाली देकर मारना शुरू करेगा। अपने लड़के की जरा सी तकलीफ पर शरारत बर्दाश्त नहीं, और मौलवी साहब अगर डांट दे तो डंडा लेके जाता है। ऐसे नहीं यहाँ पर खैराबादी के लोग अपने बेटे को अगर 4 मरतबा सवाल कर देगा उसका लड़का अपने बाप से, तो अपनी मादरी जबान में कहेगा फुर्सत नहीं है, जाके बड़ा कर ले, दिमाग खाए हुए हो, जो कुछ न डांट दे। बेटा उसका जलाल इतना, और मौलवी साहब के हवाले करके गया है, मुफ्त में तालीम देता, मुफ्त में, 1 पैसा नहीं देता है बेटे पर। मदरसे के लोग ज़कात की रकम रमजान में वसूल करके वो देते हैं, और वो जिसमें से तनख्वाह दी जाती है, और अगर कह दे कि 200 रुपया फीस हो, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, शुरू हो जाएगी। स्कूल में देने के लिए बहुत, यानी जिसमें सिर्फ उसकी दुनिया बनाई जा रही है, उसके लिए तो पैंट सिलाएगा, टिफिन मंगाएगा, सुबह उसके नाक साफ पोछेगा, तेल लगाएगा और जाकर छोड़ आएगा। और जिसमें उसका ईमान बनना है, कुरान जो मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं उनको झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, मेरे बाबू को मारे क्यों, 5 मिनट दे करके जलाल में आ जाता है। हर बाप अव्वल पकड़ा जाएगा, हर बाप पकड़ा जाएगा जिसने अपने बेटे को वक्त नहीं दिया, हर माँ पकड़ी जाएगी जिसने अपने बेटे को वक्त नहीं दिया। उलमा इसी को याद दिला रहे हैं, फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। तो आप सोचिए कि हम आपको तकरीर पिलाने के लिए नहीं है, ये जलसे इसलिए नहीं है कि लच्छेदार तकरीरें कहें, अरे हदीस के खिलाफ, बरेली के खिलाफ, फला के खिलाफ, ये तकरीर नहीं है। वह हुआ बड़ा शानदार कहा, 2 बजे तक खूब धुआंधार बोले, बड़ा मजा आया, 50,000 लेके चले गए, वाह वाह वाह। ये वो जलसा नहीं है, ये जलसा है हर मुसलमान, हर बाप सोचे कि हमारे घर में जो खराबियां पैदा हो रही है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मौलवी साहब नहीं है, समझ लीजिए। तो हम याद दिलाने के लिए उलमा को ज़हमत दिए हैं। जमीयत उलमा का यही मिशन है कि हर बाप को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाओ। शादी से लेकर के मरने तक हर बाप अपने नाबालिग औलाद का सरपरस्त है, निगरां है, अल्लाह ने छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मसऊलुन अन रअयतिही, अपनी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। सबक पढ़ाओ अपने बच्चे को, मगरिब हाँ मस्जिद में ले जाने की एक आदत है, मैंने देखा है, सब देखे। जब 2 साल का 1.5 साल का रहता है तो गोद में लेके जाके किनारे बैठा देंगे, और इधर नमाज हो जब पे शुरू। जब 7 साल का होता है तो लड़का गायब, बाप को फिक्र नहीं, वो यह दिखाता है कि बच्चे से इतनी मोहब्बत है कि मैं मस्जिद में ले आता हूँ, कोने पर बैठा देता हूँ। 3 साल 2.5 साल के बच्चों को ले जाते हुए मैंने देखा है, गोदी में ले जाएंगे। तो मकसद क्या होता है, इस्लाम कुछ नहीं, उसको दिखाना कि मैं बड़ी तरबियत कर रहा हूं। यकीनन कर रहा है वो तरबियत, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है कि 7 साल का जब हो जाए तब उसकी तरबियत शुरू करो, नमाज वाली, उससे पहले नहीं। और ले जा रहा है कब, मस्जिद में, इसमें भी आते हैं, उस मस्जिद में आते हैं। जिस मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी है कोई पीएका जरूर रहता है, उसमें रहता नहीं रहता है, अरे रहता है ना, कोई अंग्रेजी तो नहीं बोल रहा हूं। खबरें साफ बात सुनो भाई, और लच्छेदार तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि वो बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है क्यों, 2.5 साल तक। जब उसको मस्जिद में ले जाने का टाइम आता है तो वो तो भागा हुआ है कहीं, और इसका बाप जो है और वो मस्जिद में उससे छोटे वाले को गोदी में लेके आता है। वो गोदी में लेके आता नहीं, उसकी अम्मा खाना पका के इसके हवाले कर देती है। ये सब होता है, ये सब सोचिए आप लोग। बहुत लंबी
لمبی لمبی گہری گہری باتیں نہیں ہونی ہے. صاحب یہ سوچئے کہ ہر باپ جب ہے تو جب ذمہ دار اللہ میاں نے بنایا ہے اپنے بیٹے کا تو مدرسے سے تو طرح نہیں سدھرے گا، یہ تو طے کر لیجیے. ہاں کب سدھرے گا؟ مدرسے کی تعلیم اور آپ کی پوری توجہ اور اس کا وقت کچھ ساتھ دیجئے، کچھ کھیلنے کا موقع دیجئے، کچھ ٹائم دیجئے. اس کے بعد اس لڑکے کے اندر ایک شعور دھیرے دھیرے پیدا ہوگا. اور ہر بچے کی تربیت کے لیے مارنا یہ سب سے بڑی بری بات ہے. اور میں نے 90% باپ کو دیکھا ہے کہ اگر اپنے ابا سے کچھ پوچھ دیتا ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو ضرور جھجھلا جاتا ہے. اور اگر اسی بچے کو کسی دوسرے نے ڈانٹ دیا تو مت پوچھیے، اللہ اکبر، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کتنا بڑا منافق باپ ہے جو چاہے گالی دے اپنے بیٹے کو، گالی سکھائے گا، بیٹا گالی دیتے ہو، جب گالی دے گا تو وہ ہنسے گا، اور جب وہی بڑا ہو کے اس کو گالی دیتا تو ہوٹل میں بیڑی پی کے چائے پی کے کہتا بڑا برا، بڑا پریشان کیا. سکھائے تو تھے. یہ باتیں جو کہ معاشرے کی ہے اور اصلاح معاشرہ جو ہمارا عنوان ہے، تو جو معاشرے میں باتیں پائی جا رہی ہے میں نے وہی کہی ہے. یہی پائی جا رہی ہے، اس سے کوئی حق تو ہے نہیں. تو علماء کرام یہی بات بتائیں گے آپ لوگوں کو. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عام جلسوں کی طرح سننے والا نہ بنائے کہ آج چلو جلسہ ہے بڑا مزہ آئے گا. مزہ والا جلسہ بھائی کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہ سال بھر میں ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر بڑے سے مقرر بلائے جاتے ہیں، نوجوان اٹھتے ہیں، ان کے گھر چندہ، ان کے گھر چندہ، یہاں چندہ وہاں چندہ، 1 لاکھ 1.5 لاکھ منگاتے ہیں اور 50,000 کا اسٹیج سجاتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا بینر لگاتے ہیں اور لوگ اشتہار چھپواتے ہیں اور ایک مقرر آتے ہیں. 20,000 پر ایک قاری صاحب آتے ہیں، 20,000 پر ایک شاعر اسلام آتا ہے، 15,000 پر واہ 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 2 بجے تک جلسہ چلا. یہ اپنے گھر وہ اپنے گھر. کتنا خرچہ ہوگا؟ 2 لاکھ. بڑا شاندار ہوا، کتنا مجمع بہت ڈالا. مسجدیہ میں لوگ ہیں جو جب سبا کراتے وہ بھی نہیں چاہتے. حیرت کی بات ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جلسہ. اور جلسہ یہ ہے 10 بجے شروع ہو جائے، 11 بجے تک جلسہ. گھر گھر جائیے، غور کیجیے کہ یار مولوی صاحب بات جو کہہ رہے تھے کہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات میں نے کہی نہیں ہے، ایک لفظ بھی اپنی طرف سے میں نے نہیں کہا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہے نا معاشرے میں ہمارے. سائیکل چلا چلا کہ ابراہیم پور سے بھیرا سے آگے. اب ہم لوگ اندازہ لگائیں گے کہ مجمع کتنا تھا. اب اتنا اچھلتے ہیں کیوں؟ 50,000 مجمع تھا. بولے آپ دھواں دھار بولے، سمجھے نہیں؟ اور اس کے بعد صبح تک سب پسڑے رہے. یہ مسئلہ رہا. تو آئیے یہ باتیں صدارتی خطبے کے طور پر میں چونکہ صدر جمہوریہ بنا دیا گیا ہوں تو خطبہ صدارت دینا بھی ایک رسمی چیز ہے. تاثیر تو ہمارے مولانا شفیق صاحب کو ہم نے زحمت دی. امتحان کا زمانہ چل رہا ہے، ذمہ داری ہے. مدرسے والوں کے لیے یہ 4-5 دن بڑے اہم ہیں. کافی جانچنا ہے، لیکن مولانا نے حکم مانا، چلے آئے. اور اسی طریقے سے مولانا ایک بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے نوجوان مقرر ہیں، لکھنے کی بھی بڑی صلاحیت ہے اور الحمدللہ بہت اچھا بولتے بھی ہیں. آپ ان کی باتیں سنیے، بڑی علمی بات بتائیں گے، بڑی قاعدے کی بات بتائیں گے اور اس کے بعد اس سے کچھ سیکھیے، کچھ تبدیلی کیجیے. تھوڑا بہت تبدیلی کا نیت کر لیجیے. واہ واہ والا جلسہ بھائی باغ میں ہوگا، ہمارے محلے پچھم محلے ہوگا، کلندر پر ہوگا، کہیں ہوگا، اس میں چلے جائے گا واہ 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 والا. اس میں سوچئے کہ مجھ کو کچھ کرنا ہے. اگر اسپیڈ اگر 40 کی رفتار سے ہے تو اس کو 30 کرنے پر غور کیجیے. برائی تو فوراً ختم ہوگی نہیں، تو کوشش کیجئے، محنت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بہت کچھ کم سے کم بچوں پر تو توجہ دینا شروع کر دیجئے. چھوٹے بچے جو امتحان ختم ہو گیا ہے، اب دیکھیں کون باپ تھوڑی دیر بیٹھتا ہے. کم سے کم مولوی صاحب خالی بھی ہو گئے کہ ٹیوشنیاں لگا دو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے پیسے کرے. اور یہ 150 والی ٹیوشن نہیں، کم سے کم ایک ٹیوشن پڑھانے تو 500 دیا کرو. 500 سے کم نہیں دینا چاہیے. دلی وغیرہ میں چلے جائے، بامبے میں 2-2 ہزار دیتے ہیں
اور ہمارے یہاں جب 5 لڑکوں کو دے دیتے ہیں، ہم ان سے پوچھا کئی لوگوں سے کہ 1000 دے دیتے ہیں، 5 لڑکے 1000، اس سے بھی زیادہ 6 لپیٹ دیتے ہیں. بتائیے تعلیم کی ہمارا یہ اہمیت ہے. اس سے زیادہ تو ڈھابا میں اپنے لڑکا تمہارا کھا کے چلا جاتا، ہفتے میں جاتا 300 روپے چورا کے بھی لے جاتا کھا جاتا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ٹیوشنی میں لگا دیجیے بیچارے. یہ پڑھانے کا اساتذہ یہ بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشغولیت بڑھ جائے گی، بچے کم از کم رہیں گے، ان کے لیے ماحول بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک چیز اور ہے، جمعیت علماء خیر آباد نے ادھر مساجد کے رجسٹریشن کا مسئلہ ہوا تھا. دیکھیے میں جب بتاؤں، جمعیت علماء کی بڑی خدمات ہیں، بار بار اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کہ الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اور جب بھی کوئی مصیبت مسلمانوں میں آتی ہے تو تنظیمیں تو بہت ہیں، لیکن جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، دینی مسئلہ ہوتا ہے، سماجی مسئلہ ہوتا ہے، فساد کا مسئلہ ہوتا ہے، آفت ہوتی ہے، سیلاب ہوتا ہے، تو یہ جمعیت علماء کے لوگ آگے آتے ہیں. مساجد کے رجسٹریشن کا وقف بورڈ سے الحمدللہ جمعیت علماء میں مولانا مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر کے ہمارے قاری رضا الحق صاحب جو جمعیت علماء خیر آباد کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور وہ ضلع مئو کے نائب صدر بھی ہیں، بڑے فعال اور متحرک ہیں ماشاءاللہ. اور یہ سب انہی کی دین ہے. یہ اسی طریقے سے بدر الدین صاحب ہیں اور حافظ جاوید اختر صاحب ہیں. اس طریقے سے یہ سب نوجوان ان لوگوں نے فارم بھروائے